السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الایمانی والنذوری، قسموں اور نذروں سے متعلق احکام و مسائل، سبق نمبر ہے 288۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال نظرت اختی ان تمشی الی بیت اللہ حافیۃ فامرتنی ان استفتی لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتیتہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتمشی ولترکب، متفق علیہ واللفظ لمسلم ولی احمد ولی اربعتی فقال ان اللہ لا یصنع بشقاء اختی کا شیئا مرها فلتختمر ولترکب ولتصم ثلاثة ایام۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں کہ میری بہن نے بیت اللہ تک ننگے پاؤں چل کر جانے کی نظر مانی، اور میری بہن نے مجھے کہا، مجھے حکم دیا کہ میں اپنے اس عمل کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر پوچھوں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو۔ اور اسی طرح مسند احمد وغیرہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تیری بہن کو تکلیف اور مشقت میں مبتلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہن کو حکم دو چادر اوڑھ لے اور سوار ہو جائے اور 3 دن کے روزے رکھ لے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا عقبہ بن عامر کی بہن نے ننگے پاؤں چل کر جانے کی نظر مانی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ننگے پاؤں اور اسی طرح پیدل چل کر جانا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس پر جواب دیا وہ پیدل بھی چلے سوار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مشقت میں ڈالے، تو اسے اپنی بہن کو حکم دو چادر اوڑھ لے اور سوار ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ منت ماننا پیدل چلوں گا ننگے پاؤں جاؤں گا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں کہ اس نے کہا یعنی بہن نے یہ نظر مانی کہ دوپٹہ وغیرہ بھی نہیں لے گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو کر جاؤ، چادر اوڑھنی کر لو، یعنی بغیر دوپٹے کے بھی سفر مت کرو۔ تو عورت کے لیے بغیر دوپٹے کے چلنا، بغیر چادر کے چلنا یہ درست نہیں ہے، اور فرمایا کہ پھر اس منت کو یوں پورا نہ کرنے کے بدلے 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اور یہ روایت سندن صحیح ہے سوائے 3 دن کے روزے رکھ لے کے علاوہ۔ تو معلوم ہوا کہ جو منت مشقت پر مبنی ہو، ایسی کہ جس کا کرنا ہی ممکن نہ ہو، اور یا یہ کہ نافرمانی پر مبنی ہو یعنی بغیر دوپٹے چادر کے جانا، تو ایسی منت کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔
اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال استفتى سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نظر کان علی امہ توفیت قبل ان تقضیہ فقال اقضیہ عنہا متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ سعد کی والدہ کے ذمے منت تھی، سعد کی والدہ نے منت مانی تھی، تو سعد نے اپنی والدہ کے تعلق سے نظر کے متعلق پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے تھی، اور سعد بن عبادہ کی والدہ اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے وفات پا گئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کی طرف سے تو اسے پورا کر دے، یعنی تیری ماں نے جو نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اسے پورا کیے بغیر وہ مر گئی، اب تو اپنی ماں کی نظر کو رکھ لے، یعنی اسے پورا کر لے۔ یہ نظر کیا تھی؟ بعض روایات میں ہے کہ یہ غلام آزاد کرنے کی نظر تھی، اور اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حقوق واجبہ کو پورا کرنا میت کے وارثوں کی ذمہ داری ہے، میت کے وارثوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے میت کی طرف سے وصیت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ میری یہ حقوق جو فرض تھے مجھ پر رہ گئے ہیں تو تم ان کو پورا کرنا۔ میت نے وصیت نہ بھی کی ہو، میت کے وارثوں کے ذمہ ہے کہ میت پر جو حقوق فرض حقوق رہ گئے تھے وہ اس کے وارث پورا کریں۔ جیسے بخاری میں ہے باب من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، ایک بندہ مر گیا اس کے ذمہ روزے باقی تھے تو اس کے وارث ان روزوں کو پورا کریں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ معلوم ہوا منت نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی منت نظر پورے کیے بغیر مر گئی ہے تو اس کے وارث کو چاہیے کہ وہ اس کی منت کو پورا کر دے۔ اگلی حدیث عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالی عنہ قال نظر رجل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينهر ابلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا فقال اوفی بنظرک فإنه لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ ولا فی قطیعۃ رحم ولا فی ما لا یملک ابن آدم رواہ ابو داود والطبرانی واللفظ له وهو صحیح الاسناد وله شاہد من حدیث کردم عند احمد۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک بندے نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ بوانا ایک جگہ کا نام تھا۔ یہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو پیارے نبی نے فرمایا کیا بوانا میں کوئی بت تھا جسے پوجا جاتا ہو؟ کیا بوانا میں کوئی بت تھا جس کو پوجا جاتا ہو؟ تو صحابی نے عرض کی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا
وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا جاہلیت کے میلے وغیرہ؟ اس صحابی نے کہا کہ جناب یہ بھی نہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی نظر پوری کر، اور ساتھ میں فرمایا وہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو یا قطع رحمی ہو، یا جسے پورا کرنا ابن آدم کے بس میں بھی نہ ہو۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا مباح کاموں میں نظر ماننا جائز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جہاں کہیں کوئی بت خانہ، دربار، مزار وغیرہ ہو یا تھا تو ایسی جگہوں پر بھی نظر پوری کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوا وہ نظر جو قطع رحمی پر مبنی ہو، مثلا کوئی کہے میں اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ، یا وہ نظر جسے پورا کرنا ابن آدم کے بس میں ہی نہ ہو، تو ایسی نظروں کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے پیچھے حدیث گزری عقبہ بن عامر کی کہ ان کی بہن نے نظر مانی بیت اللہ تک ننگے پاؤں بغیر چادر کے چل کر جانے کی، تو یہ ممکن نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بات ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا وہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے جو بندے کے بس میں بھی نہ ہو، یعنی اس کو پورا کرنا ہی ممکن نہ ہو۔ اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یوم الفتح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نذرت ان فتح اللہ علیک مکہ ان اصلی فی بیت المقدس فقال صلی ہا ہنا فسألہ فقال صلی ہا ہنا فسألہ فقال فشأنک اذن، اور رواہ احمد و ابو داود وصححہ الحاکم۔ جابر رضی اللہ عنہ راوی، ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی مکہ کے دن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مکہ فتح کر دیا تو میں بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہیں پڑھ لو، یعنی بیت اللہ میں ہی پڑھ لو، مکہ میں ہی پڑھ لو۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا یہیں پڑھ لو۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے کہا تیری مرضی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نظر پوری کرنے کے لیے جس جگہ کا تعین کیا ہو، جب اس سے افضل جگہ پر نظر پوری کر لی جائے تو نظر پوری ہو جائے گی اور افضل مکان کو ترجیح ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ بیت اللہ مسجد حرام بیت المقدس سے افضل ہے۔ نظر مانی تھی بیت المقدس نماز پڑھنے کی، آپ نے فرمایا یہیں پڑھ لو، مکہ میں، بیت اللہ میں، مسجد حرام میں۔ دو مرتبہ تو یہ کہہ دیا، پھر فرمایا کہ تیری مرضی، یعنی کہ اچھا تو جانا ہی چاہتا ہے تو پھر جا، وہیں جا کر پوری کر۔ اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مساجد کے سوا اور کسی جگہ کی طرف ثواب کی نیت غرض سے سفر نہ کیا جائے۔ وہ 3 مسجدیں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نظر کے لیے ان 3 مقامات مقدسہ کے سوا اور کسی جگہ کو متعین مقرر نہ کیا جائے، یعنی نظر کے بطور اگر کوئی نظر ماننا چاہتا ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا تو وہ مسجد حرام کے تعلق سے مانگ سکتا ہے، مسجد بیت المقدس مسجد اقصی کے تعلق سے مانگ سکتا ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ منت مان سکتا ہے کہ میں مسجد حرام میں 2 رکعت پڑھوں گا، 10 رکعت پڑھوں گا، یا بیت مسجد اقصی میں، یا جناب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا مسجد حرام اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف ثواب کی غرض سے سفر نہ کیا جائے۔ اگلی حدیث ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال فاوفی بنظرک متفق علیہ وزاد البخاری فی روایت فاعتکف لیلۃ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راوی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں 1 رات اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کر، اور بخاری میں ہے کہ پھر عمر نے 1 رات اعتکاف کیا، یعنی اپنی نظر کو پورا کیا۔ پیارے بھائیوں بہنوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کافر نے حالت کفر میں جو نظر مانی ہو، اسلام لانے کے بعد اسے پورا کرنا درست اور ضروری ہے، ہاں الا یہ کہ وہ غیر شرعی ہو۔ اور بعض نے اس کو استحباب پر مستحب ہونا محلول کیا ہے، اس کو مستحب بتلایا ہے، بعض نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے۔ پیارے بھائیو یہ سبق نمبر 288 تھا۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا ایسی نظریں نہیں ماننی چاہیے جسے پورا کرنا بندے کے بس میں ہی نہ ہو، اور مان لی تو ایسی نظروں کو پورا نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ذمے ماں باپ کے ذمے نظر تھی، وہ پورا کیے بغیر مر گیا تو وارث کو چاہیے کہ اس کی نظر کو پورا کرے۔ جہاں کبھی بت خانہ، مزار، دربار، شرک کا اڈا رہا ہو یا ہو، وہاں بھی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔